بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کووڈ-19 سے نپٹنے کے لیے بحرین کی قومی طبی ٹیم کی پریس کانفرنس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہمارے اسپیکرز ہیں ڈاکٹر ولید المانع، سیکریٹری وزارت صحت، لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر مناف قحطانی، ماہر امراض متعدیہ BDF ہاسپٹل، ڈاکٹر جمیلہ سلمان، ماہر امراض متعدیہ و باطنیہ، سلمانیہ میڈیکل کمپلیکس۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ کانفرنس لائیو ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے اور وزارت صحت کی ویب سائٹ پر 5 مختلف زبانوں میں نشر کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آن لائن نظام کے ذریعے کئی صحافی بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے گفتگو کریں گے ڈاکٹر ولید المانع، سیکریٹری برائے وزارت صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کا علم اور حکمت ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس کانفرنس میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آپ کو بحرین میں کرونا وائرس سے متعلق نئی خبریں فراہم کرنے کے لیے، اور ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم کرونا وائرس کو مکمل طور پر ختم کریں، تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم نے جو اسٹریٹجی اور حکمت عملی تیار کی ہے اس سے متعلق آپ کو چند باتیں بتانے کے لیے اس سلسلے میں ہم نے پہلے ہی دن سے ہماری ایک کوشش رہی ہے کہ ہم ایسی حکمت عملی تیار کریں جس کے اندر تمام لوگ ایک طرح سے ہر طرح کی حفاظتی اقدامات کو اپناتے رہیں۔ تو اس کو جاری رکھتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم کرونا وائرس سے پورے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم ایسی حکمت عملی تیاری کریں، اور خاص کر کے ویکسین سے متعلق یہ کہ بوسٹر ڈوز کو لیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جو لوگ بوسٹر ڈوز لینے کے اہل ہیں ان کے لیے 3 اکتوبر سے، اس مہینے کے 3 اکتوبر سے ان کی اپلیکیشن میں بی اویئر اپلیکیشن میں جو لوگو ہے وہ یلو کلر میں چینج ہو جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ انہیں بوسٹر ڈوز لے لینا چاہیے، اور جب وہ بوسٹر ڈوز حاصل کر لیں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ لوگو سبز رنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور بوسٹر ڈوز لینے کے لیے جو لوگ بوسٹر ڈوز لینا چاہتے ہیں وہ بحرین وزارت صحت کی ویب سائٹ healthalert.gov.ph کے ذریعے یا پھر بی اویئر اپلیکیشن کے ذریعے وہ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں تاکہ وہ بروقت بوسٹر ڈوز حاصل کر سکیں۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا دوبارہ بار بار، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم اس جھوٹے وہم میں نہ رہیں کہ حالات مکمل طور پر نارمل ہو چکے ہیں اور اب ہمیں کسی طرح کی حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک جھوٹی تسلی ہوگی جس سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ ہم جن حالات کو اس وقت پہنچے ہیں کہ ہر طرح سے حالات کنٹرول میں ہے، تو اس کو مزید برقرار رکھنے کے لیے اور مزید حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں مسلسل حفاظتی اقدامات کو اور احتیاطی تدابیر کو مسلسل جاری رکھنا ہوگا، تاکہ ہم کرونا وائرس کو ختم کرنے کا جو مرحلہ ہے اور اس سلسلے میں جو راستہ ہے ہم اس کو مکمل طور پر حاصل کر سکیں۔ اب میں ہمارے ساتھی ڈاکٹر مناف قحطانی کو مائک پیش کرتا ہوں، آپ سے گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ولید المانع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے اس کانفرنس میں۔ اللہ کا نام لے کر کے ہم شروع کرتے ہیں، اور میری گفتگو آج کے اس کانفرنس میں بوسٹر ڈوز سے متعلق ہوگی۔ اور اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بحرین کے تمام رہائشی اور باشندوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بحرین کی قومی طبی ٹیم کی جو کوششیں رہی ہیں ان کوششوں میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، اور ان کا تعاون کرتے ہوئے ہمیں اس وبا کو ختم کرنے کے لیے ایک باہمی جد و جہد اور باہمی تعاون کی ضرورت ہے، کہ جس کے بغیر ہم اس وبا کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے، چاہے اس ملک کی بات ہو یا پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جہاں پر ہمیں اس وبا کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں باہمی تعاون اور باہمی جد و جہد کی ضرورت ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً
2 لاکھ سے زائد افراد اس بیماری کے شکار ہو چکے ہیں، تو اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس بیماری کا شکار ہو کر کے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم کرے۔ تو یہ بیماری کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے نپٹنے کے لیے بہت ساری احتیاطات اور تدابیر کی ضروری ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ ہمارے لیے جھوٹی تسلی کو فروغ دینا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس بیماری سے مسلسل جد و جہد کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی سلسلے میں بحرین کی قومی طبی ٹیم نے اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف وسائل کو اختیار کیا، اور انہی میں سے ایک اہم ترین طریقہ ویکسین کا بوسٹر ڈوز ہے۔ اور میں آپ کو بوسٹر ڈوز کا جو صحیح مفہوم بنانا چاہوں گا کہ وہ کیا چیز ہے، تاکہ ہمیں اس سلسلے میں جو غلط معلومات ہے وہ ہم سے دور ہو سکے اور ہماری جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوں۔ بحرین کے اندر بوسٹر ڈوز کے بہت سارے فوائد ہمارے سامنے ہیں۔ جو اعداد و شمار کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بوسٹر ڈوز کے کیا فوائد ہیں۔ تو ہمیں اس سلسلے میں اس بوسٹر ڈوز کے متعلق صحیح معلومات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بوسٹر ڈوز کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ویکسین لی ہے اور ویکسین کے ذریعے جسم کے اندر جو قوت مناعت تیار ہوتی ہے، تو اس قوت مدافعت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور یا کچھ لوگوں کے اجسام کے اندر اس کو مکمل درجے تک پہنچانے کے لیے یہ بوسٹر ڈوز دیا جاتا ہے، تاکہ انسانی جسم کے اندر وائرس سے لڑنے کی جو قوت مدافعت ہے وہ اس قدر مضبوط ہو سکے کہ وہ وائرس سے لڑ سکے۔ اور بحرین کے اندر جن لوگوں نے بوسٹر ڈوز لیا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ جولائی سے لے کر کے اکتوبر کے مہینے تک جو لوگ کرونا وائرس کے شکار ہوئے ہیں، 1 جولائی سے لے کر کے 1 اکتوبر کے درمیان جن لوگوں نے بوسٹر ڈوز لیا ہے، ان میں سے صرف 3% افراد کورونا وائرس کے شکار ہوئے ہیں، جبکہ 52% افراد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لیا ہے۔ تو یہ ہمیں اس اعداد و شمار کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بوسٹر ڈوز کا کتنا فائدہ ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بوسٹر ڈوز لینے کے جو طریقہ کار ہے وہ کس انداز میں ہے، کہ بوسٹر ڈوز لینے کے اہل افراد کون ہیں، یعنی جن لوگوں نے 2 ڈوز لے چکے ہیں، تو وہ ایک خاص عرصے کے بعد جس کو بحرین کی قومی طبی ٹیم نے ایک انداز میں وضع کیا ہے، تو اس کو کیا طریقہ کار ہے۔ جو لوگ 18 سال سے 39 سال کے افراد ہو چکے ہیں اور وہ دوسرا ڈوز لینے کے بعد، بلکہ 18 سال سے جو زیادہ عمر کے افراد ہیں، تو انہوں نے جو دوسرا ڈوز چاہے وہ فائزر بیونٹیک کا ہو یا اسٹرازینیکا کوویشیلڈ یا اسپوتنک کا ہو، تو وہ 6 ماہ کے بعد وہ بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں۔ اور یہ بوسٹر ڈوز میں یا تو وہ جنہوں نے سابقہ جو ویکسین لی ہے اسی ڈوز کا لے سکتے ہیں، یا پھر ان تینوں ویکسین کی صورت میں وہ فائزر بیونٹیک بھی لے سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے سینوفارم ویکسین لی ہے، تو جنہوں نے ان سے سلسلے میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن کی عمر 18 سال سے 39 سال کے درمیان ہے، تو وہ 3 ماہ کے بعد بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں، اور بوسٹر ڈوز میں وہ چاہیں تو سینوفارم یا پھر چاہیں تو فائزر ڈوز بھی لے سکتے ہیں۔ اور جن کی عمر 40 سال سے زائد ہے، 40 سال ہے یا 40 سال سے زیادہ ہے، تو وہ 1 ماہ کے بعد بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ جو مختلف بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، چاہے وہ موٹاپے کی وجہ سے، یا پھر جن کے یہاں قوت مدافعت انتہائی کمزور ہو، یا پھر جن کے یہاں کرونک ڈیسیز پائی جاتی ہوں، پرانی بیماریاں، تو ایسی صورت میں وہ دوسرا ڈوز لینے کے 1 ماہ کے بعد دوسرے ڈوز کے 1 ماہ کے بعد وہ بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو اطمینان دلانا چاہوں گا کہ یہ تمام فیصلے اس وقت لیے گئے ہیں جب ہم نے اس بوسٹر ڈوز کے لیے ہر طرح سے اطمینان حاصل کر لیا ہے،
اور ہمیں مکمل اطمینان ہو گیا ہے کہ ان کے لیے بوسٹر ڈوز لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم مزید تھوڑی اور وضاحت کرنا چاہیں گے کہ بہت سارے افراد جو لوگ جن لوگوں نے بہت سارے افراد نے صرف ایک ڈوز بھی لیا ہے تو انہیں جو ہے اپنے ڈوز مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کچھ اسٹڈیز کے ذریعے، کچھ ریسرچ کے ذریعے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ لوگ ایک ڈوز لینے کے بعد بیمار ہو چکے تھے، یعنی وہ کرونا وائرس کے شکار ہو چکے تھے، پھر اس کے بعد انہیں ایک عرصے کے بعد دوسرا ڈوز دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں، تو وہ جب آپ ویکسین کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مکمل طور پر وضاحت کی جاتی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم بوسٹر ڈوز لینے کے اہل ہیں تو ہم اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں، اور جو لوگ کرونا وائرس کے حال ہی میں کرونا وائرس کے شکار ہوئے ہیں تو وہ کرونا وائرس سے شفا یاب ہونے کے 12 مہینوں کے بعد وہ بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ تمام طریقہ کار اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ تمام لوگ آسانی کے ساتھ بوسٹر ڈوز حاصل کر سکیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں تمام لوگوں کے لیے اور بالخصوص بحرین کی قومی طبی ٹیم کے لیے، اسی طرح سے ہمارے صحافی ساتھیوں کے لیے ذریعے اور دیگر ان تمام لوگوں کے لیے بھی شکر ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے لوگوں کے درمیان اس انداز میں بیداری پھیلائی اور ان کو بوسٹر ڈوز کے لیے ان کے یہاں آگاہی کو جاری کیا اور اس طرح کی مہم کے اندر حصہ لیا، اور جس کی وجہ سے تمام لوگوں نے بوسٹر چاہے پہلا ڈوز ویکسین حاصل کی اور پھر بعد میں بوسٹر ڈوز بھی لگوایا۔ تو اس سلسلے میں بحرین کی قومی طبی ٹیم کے لیے اور اسی طرح سے ہمارے تمام میڈیا کے کارکنان کو بالخصوص اور دیگر تمام لوگوں کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ اور خاص کر کے وزارت صحت کے تمام افراد اور تمام عملے کے لیے جنہوں نے اس بیماری سے لڑنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل کی ہے۔ اب میں ہماری ساتھی ڈاکٹر جمیلہ سلمان کو مائک پیش کرتا ہوں، وہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مناف قحطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس کانفرنس میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہمارا مقصد آپ لوگوں کو کرونا وائرس کی نئی خبریں فراہم کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ بحرین نے کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے اس سلسلے میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہے اور بہت حد تک کرونا وائرس کو کنٹرول میں کیا ہے، اور بحرین کی قومی طبی ٹیم کی محنتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بحرین کے تمام افراد اس طرح کی بیماری اور اس طرح کے حالات سے لڑنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے بحرین کے اندر تمام عمر کے افراد کے لیے کرونا وائرس کی ویکسین کو فراہم کیا ہے، 3 سال سے لے کر کے 11 سال کے درمیان، پھر 12 سال سے 17 سال تک کے درمیان، اور پھر 18 سال سے اس سے زائد عمر کے تمام مرحلے کے افراد کے لیے ہم نے کرونا وائرس کی ویکسین کو فراہم کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تمام اولیاء امور، بچوں کے سرپرستوں سے میری بہت ہی دلی التماس ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے انہیں کرونا وائرس کی ویکسین دلائیں، تاکہ وہ اپنے آل و اولاد کی، اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں اور ان کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ بن سکیں، کیونکہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے اس ویکسین کا بہت ہی اہم رول رہا ہے۔ اسی طرح سے میں تمام لوگوں سے یہ بھی التماس کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ دونوں ویکسین کی دونوں خوراک لے چکے ہیں تو اور 6 ماہ ہو چکے ہیں، یعنی سینوفارم کے علاوہ دوسری ویکسین کے لیے 6 ماہ ہو چکے ہیں، یا سینوفارم کی ویکسین کو 3 ماہ ہو چکے ہیں، تو وہ بوسٹر ڈوز لے لیں تاکہ ان کے جسم کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے ان حالات میں بھی ہر طرح کی حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا اور احتیاطی تدابیر پر مسلسل چلتے رہنا، یہ ہمارے لیے، ہماری سلامتی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور میں تمام لوگوں کے لیے صحت اور عافیت کی دعا کرتی ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے مرحلے کے اندر ہم اس بیماری کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول پالیں گے۔ بہت بہت شکریہ تمام اسپیکرز کا، بہت بہت شکریہ۔ اب ہم اپنے ساتھی صحافیوں کے جو سوالات آئے ہیں، ہم ان سوالات کو ہمارے اسپیکرز کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
سب سے پہلا سوال ہے ڈاکٹر ولید المانع سے. سوال ہے البلاد نیوز پیپر کی جانب سے. مسلسل کرونا وائرس کی تعداد میں کمی کو دیکھتے ہوئے اور جو نئے کیسز آ رہے ہیں ان کی بڑی محدود تعداد ہے، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کب یعنی بحرین کے اندر نارمل حالات کی طرف کب لوٹیں گے اور کرونا اور ماسک کی پابندی کو کب ختم کیا جائے گا؟ بہت اہم سوال ہے. کب ہم نارمل زندگی کی طرف لوٹیں گے؟ تو جو پچھلے دنوں میں پچھلے چند مہینوں میں جو مرحلہ گزرا ہے، یقیناً الحمدللہ بہن کی قومی طبی ٹیم کی تمام کوششیں اور لوگوں کی تعاون کے ذریعے الحمدللہ بہت حد تک کنٹرول میں رہا ہے اور معمول کے مطابق رہا ہے. اور اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فی الحال ہماری طرف سے جو احتیاطی تدابیر جو اختیار کی جا رہی ہیں وہ اس انداز کی نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کے عام حالات کو معطل کر دیتی ہو یا پھر لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہو. یہ نارمل روٹین کی طرح سے ہی چل رہے ہیں اور اسپتالوں کے اندر اور دیگر ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ لوگ آسانی کے ساتھ تمام چیزوں تک پہنچ رہے ہیں، انہیں تمام چیزیں آسانی سے فراہم کی جا رہی ہیں. لیکن اس سلسلے میں ہمیں جھوٹی تسلی سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ تسلی دیتے رہیں کہ ہر طرح سے حالات نارمل ہو چکے ہیں. بہرحال ہمیں اس طرح کی احتیاطی تدابیر پر چلتے ہوئے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی. جیسا کہ آپ نے ماسک کے بارے میں پوچھا تو الحمدللہ تو اس سلسلے میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بہرحال ماسک سے فی الحال مستقبل قریب کے اندر ہمیں چھٹکارا ملنے کے امکانات بہت کم ہیں اور ہمیں اس سلسلے میں ابھی تک تو اس پر چلتے رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم نارمل زندگی طرف لوٹنے کے لیے ہم کوئی تاریخ متعین نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ اگر اسی طرح سے حالات کنٹرول میں رہے اور کیسز کم سے کم تر ہوتے گئے تو انشاءاللہ ہم جو چند تھوڑی بہت احتیاطی تدابیر کو جو لاگو رکھا گیا ہے تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم اور مزید آسانیاں پیدا کریں گے اور حالات اور مزید نارمل کی طرف لوٹائیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے مقصد سے انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سلسلے میں اسی تسلسل کے ساتھ احتیاطی تدابیر اور لوگوں کے تعاون کی ضرورت رہے گی تاکہ ہم اسی طرح سے چلتے رہیں اور اپنے ہدف مقصود سے قریب ہوتے جائیں، اور اس کے لیے ہمیں لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اگلا سوال ہے ہدا عبدالحمید الوطن نیوز پیپر کی جانب سے. سوال ہے ڈاکٹر مناف قحطانی سے. کیا کورونا کی ویکسین اور جو موسمی فلو کی جو ویکسین ہے دونوں کے درمیان کچھ اس طرح کا تعارض پایا جاتا ہے؟ میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ کورونا کی جو ویکسین ہے اور جو موسمی فلو کی جو ویکسین دی جاتی ہے یہ دونوں ویکسین مکمل طور پر علیحدہ ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو فلو کا جو وائرس ہے وہ کورونا کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی وہ ویکسین لوگوں کو دی جاتی تھی، اور تو اس سلسلے میں جو خاص کر کے جو لوگ جن کے یہاں زیادہ قوت مدافعت کی کمزوری پائی جاتی تھی تو انہیں بھی فلو کا ویکسین دیا جاتا تھا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موسم کے اندر موسم کی تبدیلی کے وقت فلو وغیرہ کے شکار کافی افراد ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں کافی افراد کو اس بیماری سے روکنے کے لیے خاص کر کے جن کے یہاں قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے تو اسے فلو کا ویکسین دیا جاتا ہے. اور ویکسین کے بارے میں یہ غلط فہمی ہمیں دور کر لینی چاہیے کہ ویکسین کبھی بھی کسی انسان کی قوت مدافعت کو کمزور نہیں کرتی ہے، بلکہ اس طرح کی ہمیں معلومات سے بچنا چاہیے. بلکہ ویکسین کو تیار ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کے جسم کی جو قوت مدافعت جو کمزور ہے، پہلے سے ہی کمزور ہے، جس کو امیون سسٹم کہتے ہیں، تو وہ پہلے سے کمزور ہونے کی وجہ سے اسے ویکسین دی جاتی ہے تاکہ جو اس کا امیون سسٹم ہے وہ مزید مضبوط ہو اور اس کے فلو کے وائرس یا دیگر وائرس سے لڑنے کی جو طاقت ہے وہ اس طرح سے مضبوط ہو جائے کہ وہ حملہ آور وائرس سے مقابلہ کر سکے. تو چاہے
فلو کا ویکسین ہو یا پھر کرونا وائرس کی ویکسین ہو، دونوں ویکسین علیحدہ ہیں۔ البتہ فلو کی جو ویکسین ہے وہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے بھی یہ ویکسین دی جاتی تھی اور لوگ اس ویکسین کو حاصل کرتے تھے، اور یہ کرونا کی ویکسین سے مکمل طور پر علیحدہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جس نے فلو کا ویکسین لیا ہے اسے کرونا ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، یا کرونا ویکسین کا جس نے کرونا وائرس کی جس نے ویکسین لی ہے اسے فلو کے ویکسین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور دونوں کی ضرورتیں بہرحال اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دونوں قسم کی جو ویکسین ہے وہ طبی طور پر مختلف ریسرچ کے ذریعے ان کا فعال ہونا اور مؤثر ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور ہمیں دونوں ویکسین آپس میں تعارض نہیں ہے، اور ایک ویکسین کے لینے سے دوسری ویکسین کے لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ دونوں ویکسین کے درمیان جو فاصلہ ہے، وہ جو دونوں خوراک کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے، لیکن دونوں ویکسین میں کوئی اس طرح کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے فاطمہ کی جانب سے، ڈاکٹر جمیلہ سلمان سے سوال ہے، ہم آنے والے دنوں کے اندر بلکہ شروع ہو چکا ہے کہ فلو کا موسم شروع ہو رہا ہے، اور بہت سارے ماہرین نے اس کو سب سے خطرناک موسم قرار دیا ہے کہ جو آنے والا ہوگا وہ سابقہ موسموں کے مقابلے میں یہ خطرناک موسم ہوگا۔ تو کیا اس سلسلے میں یہ جو آنے والا جو مرحلہ ہے اس کا ہم کس طرح سے مقابلہ کریں گے؟ بہت بہت شکریہ، یہ سوال بہت اہم سوال ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں فلو کا موسم آنے والا ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں ذہنی طور پر بھی تیار رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس فلو سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سلسلے اس طرح کی وباؤں کی یا اس طرح کے فلو کی جو ویکسین دی جاتی ہے یہ انسان کے جسم کی مدافعت کو کمزور نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کو اسی طرح سے تیار کیا جاتا ہے کہ انسان کے جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط کرے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں موسمی فلو سے لڑنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہمیں اس کی ویکسین کو بھی لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں ان کو اپناتے ہوئے ہمیں جو فلو کا شکار افراد ہیں ان سے بچنا چاہیے، ان سے دوری کی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے بحرین کے اندر ہر طرح کی تیاری کی ہے، اور چاہے وہ ویکسین کے سلسلے میں ہو، کسی بھی سلسلے میں ہو، تو ہم نے فلو کی جس طرح سے کرونا وائرس کی ویکسین فراہم ہے، فلو وغیرہ کی ویکسین بھی فراہم کی گئی ہے۔ اور اس طرح کے جو وائرسز ہیں یہ سابقہ دنوں کے اندر بھی پائے جاتے رہے ہیں، اور اس طرح کی جو موسمی فلو وغیرہ کی جو ہوا چلتی ہے تو یہ پہلے بھی اس طرح کے ایام آتے رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں میں کا ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے اس کو کنٹرول میں کیا ہے۔ تو اب جبکہ کرونا وائرس بھی لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور پھر اس طرح سے موسمی فلو بھی پھیلتا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جس طرح سے کرونا وائرس کو کنٹرول میں کیا گیا ہے اور لوگوں کے اندر بیداری لائی گئی ہے، تو اس طرح سے کرونا وائرس کو بھی کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے۔ اور سائنس کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی وائرس معاشرے کے اندر پھیلتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور جس طرح سے مزید لوگوں کے اندر پھیلتا جاتا ہے تو جو لوگ اس وائرس کے شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ وائرس انسان کے جسم کے اندر جب وہ وائرس ختم ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر اس طرح کی قوت مدافعت چھوڑ کر کے جاتا ہے جو اس کو دیگر وائرس سے لڑنے کی طاقت میں اس کی اضافہ کرتے ہیں۔ اور ہمیں اپنی غذا کے ذریعے بھی قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان غذاؤں کو اختیار کرنا چاہیے جن غذاؤں سے ہمارے جسم کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، غذا کے ساتھ ساتھ ہمیں ہلکی پھلکی ورزش وغیرہ کا بھی خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جسم مضبوط ہو اور ہمارے جسم کی قوت مدافعت بھی مضبوط ہو، جو مختلف قسم کے وائرس کے حملوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ تو ہمیں صرف دواؤں پر یا پھر ویکسین پر ہی ہمیں منحصر نہیں رہنا چاہیے، ہمیں دواؤں کے ساتھ ساتھ یا ویکسین کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی میں ہمیں اپنی غذا پر بھی دھیان دینا چاہیے جو ہمارے جسم کو مضبوط کرے۔
ڈاکٹر آپ سے اگلا سوال ہے GDN نیوز پیپر کی طرف سے. سوال ڈاکٹر جمیلہ سلمان سے ہے. کیا بحرین کرونا وائرس سے متعلق نئی دواؤں کے سلسلے میں کوئی ایسی ریسرچ کر رہا ہے یا پھر کسی نئی دوا کے سلسلے میں کوئی ایسی نئی ہمیں ترقی ملی ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ جب کورونا کے شروع کے ایام میں کہا تھا کہ مملکت بحرین ہر اس دوا کو حاصل کرنے کے لیے شروع دن ہی سے خواہاں رہی ہے اور اس کی کوشش رہی ہے کہ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے مارکیٹ کے اندر اور علمی طور پر جو ثابت ہو چکی ہیں ان دواؤں کو حاصل کیا جائے اور ان دواؤں کو تمام لوگوں کے لیے فراہم کیا جائے جو لوگوں کے اندر بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے اثر کو روک سکے. تو ہم کوئی بھی دوا جو سائنسی طور پر جس کے مؤثر ہونے کے ریسرچوں کے ذریعے جس کے مؤثر ہونے کے ثبوت مل چکے ہیں اور عالمی پیمانے پر اس دوا کو قبول کیا جا چکا ہے، تو ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم ہر اس دوا کو حاصل کریں جو کرونا وائرس کے اثرات کو لوگوں کے اندر کم کرے. اور بہرحال ویکسین کے علاوہ اور بھی کچھ دوائیں جیسا کہ جو سابقہ دنوں کے اندر استعمال کی جاتی تھی تو وہ دوائیں اب بھی استعمال کی جا رہی ہیں اور کچھ اور دوائیں بھی کمپنیوں نے لانچ کی ہے. اس سلسلے میں ابھی ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا ہے. ہمیں اس کی تاثیر کا یا پھر اس سے متعلق ہمیں چند چیزوں کا انتظار رہے گا جس کے بعد ہم ان دواؤں کو بھی فراہم کریں گے. اگلا سوال ہے ڈاکٹر ولید المانع سے. آخری سوال ہے رشا ابراہیم بحرین نیوز ایجنسی کی طرف سے. کیا سماجی فاصلوں کی دوری کو کم کیا جائے گا اور بعض جگہوں میں داخلے کے لیے تعداد کی پابندی کو ختم کیا جائے گا؟ یہ یاد رہے کہ ملک میں حالات کے نارمل ہونے میں حفاظتی اقدامات کا کافی اہم رول رہا ہے جس میں ماسک پہننے کی پابندی شامل ہے. سوال کے لیے بہت شکریہ. بحرین میں حالات کے نارمل ہونے میں 3 اصولوں کا اہم کردار رہا ہے: ماسک پہننا، سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنا اور تیسرا اہم رول جس نے بنیادی طور پر حالات کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے وہ ہے کرونا وائرس کی ویکسین. چاہے پہلا اور دوسرا ڈوز ہو یا پھر تیسرا بوسٹر ڈوز جس کی وجہ سے کرونا وائرس کو بہت اہم طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے. میں نے ماسک کے بارے میں اپنے پچھلے سوال میں آپ کو بتایا. اور جہاں تک رہی بات سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی دوری کو ختم کرنے کی، تو یہ یاد رہے کہ حالات جس قدر نارمل ہوتے جائیں گے اسی کے بقدر حفاظتی اقدامات میں بھی کمی کی جاتی رہے گی. اور جس طرح سے ہم حالات کو کنٹرول کرتے جائیں گے اور لوگوں کے اندر کرونا وائرس کے پھیلنے کی بیماری ممکنہ حد تک میں کمی واقع ہو جائے گی، تو اسی طرح سے ان پابندیوں کو بھی کم کیا جاتا رہے گا. اور اس طرح کی پابندیاں یا حفاظتی اقدامات کا تعلق بھی اسی بات پر منحصر ہے اور خاص کر کے جگہوں کی اندر تعداد کی کو کنٹرول کرنے کے بارے میں. تو جگہ کی گنجائش کتنی ہے اسی حساب سے تعداد کو رکھا گیا ہے اور مختلف زونوں کے اندر جیسے گرین، اورنج، یلو اور ریڈ زون میں ان مختلف زونوں میں مختلف طرح کی تعداد کو رکھا گیا ہے. بعض حالات میں 50% کی گنجائش دی گئی ہے، بعض حالات میں 30% کی گنجائش دی گئی ہے اور بعض حالات میں 80% کی گنجائش دی گئی ہے. اور یہ تمام طرح کی گنجائشوں کو مختلف حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے متعین کیا گیا ہے. اور میں دوبارہ اور سہبارہ یہ کہنا چاہوں گا اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ دہرانا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں ہر طرح کے حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے. ہمیں مسلسل احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، مسلسل حفاظتی اقدامات پر عمل پیرا رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جس مقام تک پہنچے ہیں اور جو کامیابی ملی ہے ان حفاظتی اقدامات کے ساتھ برقرار رہے. اور اس سلسلے میں بحرین کی قومی طبی ٹیم، حکومت بحرین، وزارت صحت اور دیگر تمام عملے اور افراد شکر کے مستحق ہیں. آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں آج بھی احتیاط کی ضرورت ہے اور ان تینوں اصولوں پر عمل کرنا ہوگا جس کے ذریعے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے. یعنی ماسک پہننے کی پابندی کرنی ہوگی، اسی کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلوں کا بھی اہتمام کرتے رہنا ہوگا اور ویکسین
لی جائے. جن لوگوں نے ویکسین نہیں لی ہے وہ ویکسین لے لیں، یا جن کی دوسرا ڈوز باقی ہے وہ دوسری خوراک حاصل کریں، اور جن لوگوں نے دوسرا ڈوز لے لیا ہے وہ لازمی طور پر بوسٹر ڈوز کو بھی حاصل کریں. اور انشاءاللہ جب حالات مکمل طور پر درست ہو جائیں گے اور یہ حالات مکمل طرح سے کنٹرول میں آ جائیں گے تو ہم نارمل زندگی کی طرف بھی لوٹ آئیں گے. اور اس کے لیے ہمیں ایک ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اس وائرس کو کنٹرول کریں اور پھر ہماری زندگیاں نارمل حالات کی طرف لوٹ آئیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ تمام اسپیکرز کا. اس کانفرنس کے آخر میں ہم تمام اسپیکرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام ناظرین کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام صحافیوں کا بہت بہت شکریہ. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر طرح کی احتیاطی تدابیر پر اور حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم کرونا وائرس کو کنٹرول کر سکیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.